السلام علیکم ناظرین، آج ہم سنائیں گے ڈاکٹر عبدالقدیر کی رہائی سے متعلق ایک اور مقدمے کی روداد جو کل زیر سماعت آیا جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت میں، اور حیران کن بات ہوگی آپ کے لیے، ایک جسٹر جسٹس عمر عطا بندیال کا وکیل کی ایک بات پر اپنے منہ پر برجستہ انگلی رکھ دینے کی سین جو تھا وہ حیرت انگیز تھا سب کے لیے، کہ ایسا خوف منصفین پر اتنا زیادہ کہ بات بھی خوف کے مارے اشارے سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ زبانی نہیں کہہ سکے کہ نہیں میں ایسا نہیں کرتا یا میں ایسا کرتا ہوں۔ تفصیل اس سسپینسو سین کی کچھ یوں ہے کہ جب سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس عمر عطا بندیال نے وکلاء سے پوچھا کہ جناب کیا حال چال ہیں ڈاکٹر قدیر صاحب کے۔ وکلاء نے بتایا کہ وہ ملٹری ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ وہ وینٹیلیٹر پہ تھے، تو وکیل نے بتایا کہ وینٹیلیٹر سے تو وہ اتر گئے ہیں، وینٹیلیٹر اتار لیا گیا ہے، لیکن وہ آئی سی یو میں ہی ہیں۔ اور لیکن ان بیماری کی اس عالم میں جب ضرورت ہوتی ہے مریض کو اپنے قریبی عزیزوں سے ملنے کی، بات کرنے کی، تو انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، خود ان کی امیڈیٹ فیملی سے بھی۔ ہم تو ہمیشہ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ انہیں آزاد کیا جائے تاکہ وہ تمام اپنے چاہنے والوں سے، دوستوں سے، فین سے ملیں، لیکن صورت حال یہ ہے کہ ان کی فیملی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے، جس پر عدالت نے یہ کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ وہ وینٹیلیٹر سے واپس آ گئے۔ ویسے وینٹیلیٹر سے بہت کم لوگ واپس آتے ہیں، اور یہ اچھی میڈیکل کیئر اور ان کی زندگی کی علامت اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ وہ وینٹیلیٹر سے اتر آئے ہیں۔ دعاؤں پر وکیل نے کہا کہ ہم سب تو دعائیں کرتے ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا جی پوری قوم دعا کرتی ہے، جس پر وکیل نے کہا جی اور آپ لوگ بھی ان کے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ یہ سن کر جسٹس عمر عطا بندیال جیسے آدمی ایک دم گھبرا کے منہ پر انگلی رکھتا ہے، ایسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ حیرت ہوئی سب کو اس بات پر کہ اس میں ایسی کیا بات تھی کہ اگر ججز بھی ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ بات کہہ دینا اتنا بڑا وہ کی غلطی تھی کہ فوراً جیسے ٹیچر بچوں کو ڈانٹتے ہوئے منہ پر انگلی رکھنے کا اشارہ کرتا ہے، ایسا منہ پر انگلی رکھنے کا اشارہ کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو استدعا کی گئی کہ انہیں فیملی سے ملنے کی اجازت دی جائے، وہ ٹرن ڈاؤن کر دی گئی یہ کہہ کر کہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ کیا ان سے کون مل سکتا ہے اور کون کون نہیں مل سکتا، اور یہ ان کی صحت کے پیش نظر فیصلہ ہم نہیں، ان کا میڈیکل بورڈ کر سکتا ہے جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ ناظرین، وکلاء نے بہت کہا کہ یہ عمر کا وہ حصہ ہے جس میں بیماری کوئی بھی صورت اختیار کر سکتی ہے، اور بیماری کی حالت میں بیمار شخص کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سب سے قریبی عزیز لوگوں سے ملے، ان سے بات کرے، ان سے دل کا حال کہے، ان کی بات سنے، انہیں ملنے کی اجازت دی جائے امیڈیٹ فیملی سے۔ تو کہا گیا کہ ان کی وائف سے ملنے کی اجازت ہے، لیکن باقی لوگوں سے ملنے کی اجازت کا فیصلہ اور ڈاکٹر کریں گے۔ ہم نے جو پہلے ملاقات کے حوالے سے ایک رپورٹ مانگی تھی، وکیل نے کہا کہ اس کی رپورٹ کی کاپی ہمیں دے دی جائے، تو عدالت نے کہا ہمیں تو وہ رپورٹ خود ہمیں بھی نہیں ملی ابھی تک۔ یعنی عدالت وکیل کو یہ بتا رہی ہے کہ جو گزشتہ آرڈر ہم نے کیا تھا کہ رپورٹ دی جائے، عدالت کو وہ رپورٹ ہی فراہم نہیں کی گئی، جس پر وکیل نے کہا یہ تو ایسا ہے کہ کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی، کورٹ آرڈر کی کمپلائنس ہونا ضروری ہے، اس کا آپ نوٹس لیں۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال نے اس کا کوئی نوٹس لینے کے بجائے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب صحت یاب ہو کر ہاسپٹل سے واپس آ دیں، پھر ہم رپورٹ بھی منگا لیں گے، اور سماعت ایک ماہ کے لیے ملتوی کی۔ وکلاء نے بہت کہا کہ اس کو ایک ماہ کے لیے ملتوی نہ کریں، اور اگر ایک ماہ کے لیے ملتوی کرنی ہے تو کوئی اسپیسیفک ڈیٹ دے دیں۔ عدالت نے اسپیسیفک ڈیٹ تک دینے کی ضرورت نہیں کی، اور یہ کہا کہ ایک ماہ کے بعد اس کو لگا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالقدیر پاکستان کے وہ ہیرو ہیں جن کی علمیت اور قابلیت سے اس ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا، اور پھر تاریخ میں ایک موڑ آیا جب امریکہ نے یہ الزام عائد کیا کہ پاکستان سینٹری فیوجز سمگل کر رہا ہے۔ کون سمگل کر رہا ہے، یہ ایک سوال تھا۔ اس موقع پر ہاتھ پاؤں پھول گئے ذمہ داروں کے، اور اس وقت کے صدر مملکت جنرل مشرف نے چودھری شہزاد کے ذریعے پیر پکڑوائے، پیروں کو ہاتھ لگایا، منت ترلی کی ڈاکٹر قدیر سے کہ وہ یہ الزام اپنے سر لیں۔ انہیں کہا گیا کہ ایک دفعہ آپ نے پہلے ایٹم بنا کے ملک بچایا، اب یہ غلطی اپنی سر لے کر اس ملک کو بچا لیں۔ اور انہوں نے
उनसे PTV पर ये बयान दिलवाया गया कि उनसे गलती हुई और उन्होंने कोरिया को ये सेंट्रीफ्यूजेस फ्राहम की, जिसके बाद इस मामले को रफा दफा करके डॉक्टर कदीर को ज़ाहिर कैद में डाल दिया गया और वो कैद ऐसी कैद थी कि कैद तनाई बन गई। इंडिया ने एटम बम बनाया, इंडिया ने अपने एटम बम के खालिक को एजाज़ बख्शते हुए अपने मुल्क का सदर मुकर्रर किया, जो कि वो मुसलमान थे, और हमने अपने मुल्क के साइंसदान को कैद तराही में डाल दिया और ऐसी कैद में डाला कि वो अपने अहल खाना से भी मुलाकात करने के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें डॉक्टर कदीर ने ये सदा की कि उन्हें ओपन कोर्ट में बात करने की इजाज़त दी जाए। कोर्ट ने उन्हें बुलाया, लेकिन बुलाने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में बिठा लिया और कोर्ट रूम नंबर 1 में या नंबर 2 में लाने की इजाज़त नहीं दी गई और ना ही अदालत ये जुर्रत कर सकी। डॉक्टर कदीर इस वक्त शदीद बीमार हैं और तशवीशनाक हालत में मिलिट्री हॉस्पिटल में ज़ेर इल्तवा हैं। अदालतें बेबस हैं, निज़ाम बेबस है, कानून बेबस है, बस एक ताकतवर का डंडा चल रहा है। दुआ करें डॉक्टर कदीर साहब को अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए। इजाज़त दीजिए राशिद हबीब को। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से अगली समात की अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।